معلوم ہو گئی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے. ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی جو احکامات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق سر تسلیم کام رہنا ہر مسلمان اور ہر بشر کا فرض ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہی آیت شریفہ ان کے خراج عقیدت کے لیے کافی ہے. یہ جو آیت شریفہ ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تمہارے درمیان میں جو مومن ہیں اور صاحبان علم ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کو بلند فرمایا ہے. دیکھیے عالم دین کا کیا مقام ہے دین مبین اسلام میں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے محضر میں تشریف فرماتے بہت سارے بزرگ مسلم ریش سفید حضرات امام کے دربار میں تشریف فرماتے. اس وقت ایک 18 سالہ جوان امام کے محفل میں حاضر ہوتا ہے. امام کے دربار میں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ سب مسن ہے، ریش سفید حضرات ہیں. جب یہ 18 سالہ جوان امام کے دربار میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام اس کی تعظیم میں اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ کے پہلو میں اس 18 سالہ جوان کو جگہ دی. محفل میں جو مسن حضرات ہیں، ریش سفید حضرات ہیں، محسوس کرنے لگے جب ہم لوگ آتے ہیں ریش سفید لوگ امام اپنے جگہ سے تعظیم کے لیے کھڑے نہیں. لیکن جب یہ 18 سالہ جوان آیا تو امام تعظیم کے لیے اپنے جگہ سے اٹھے. امام کی بات ہے جب ان لوگوں نے محسوس کیا تو امام نے محسوس کیا کہ انہوں نے محسوس کیا. امام نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. تمہارے درمیان میں جو صاحبان علم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے، ان کو عزت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے. یا اللہ محسوس ہونے دیا. امام علیہ السلام نے جو محفل میں حاضر تھے صاحب علم کیا ہوتا ہے. ایک 18 سالہ جوان کی تعلیم میں امام کھڑا ہوتا ہے. صاحبان کیا امام نے فرمایا اس حشام سے طلب حشام کا لوگ ہمیشہ امام کے دربار کے حاضر رہتے تھا. علم حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کتاب اٹھا کے کسی ہوتے میں جائے، بلکہ اسی طرح محافلوں میں مجالسوں میں رہے. خصوصاً امام کے جو محافل میں وہ رہے. امام نے ان لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہا حشام ذرا وہ مباحثہ سنا لو جو تم اور ایک عالم دین مدرس کے درمیان فضا میں جو مباحثہ ہوا وہ یہاں سنا لو. حشام نے کہا بولا میں آپ کے دربار میں اس طرح سوال کروں. بہرحال امام کا حکم ہوا کہنے لگا حضرت جب میں بصرہ کے داخل ہوا حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا. جب میں مسجد بصرہ میں داخل ہوا تو استاد درس دینے میں مشغول تھے. وہ استاد ایک ایسی شخصیت ہوئی جو امامت کے قائل نہیں تھے. لیکن دروازے سے سوال کیا استاد میرا ایک سوال ہے، مجھے اس سوال کا جواب دیجیے. استاد نے کہا چلو ٹھیک ہے بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے. کہنے لگا استاد کیا آپ کان رکھتا ہے؟ استاد نے کہا یہ کون سا سوال ہے؟ چلو ٹھیک ہے میں کان رکھتا ہوں. استاد اس کان سے کیا کام لیتا ہے؟ کہا میں کان سے سنتا ہوں. استاد کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں میری آنکھیں ہیں. آنکھیں سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں. زبان ہے؟ ہاں زبان ہے. زبان سے میں چکنائی کرتا ہوں. اسی طرح آنکھیں
استاد نے پوچھا استاد کیا آپ کو دل ہے؟ کہا جی ہاں مجھے دل ہے. اس دل سے کیا کام لیتا ہے؟ کہا یہ جو دل ہے فرمان دیتا ہے تمام اعضاء کو. انسان کے اعضاء اس کی رہبری کرتا ہے. اس کو شاہ نے کہا حضرت کیا آپ کے اتنے چھوٹے سے بدن کے لیے ایک دل کی ضرورت ہے تو اس کائنات کو چلانے کے لیے دماغ کی ضرورت نہیں ہے. اسی وقت جب استاد اٹھا اور حسان کی پیشانی کا بولا جاتا مجھے معلوم ہوا کہ تم حسان ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہو. عزیزان گرامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عالم دین جس کے پاس علم ہو, جس کے پاس خدا کا علم ہو, بہت بزرگ مقاموں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے. پاک پروردگار ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے نواحقین خصوص جناب مشرق عباس انصاری صاحب کو ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. السلام علیکم.